السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اس بیان میں ہم انسانیت کے راستے کو روشن کرنے کی اہمیت پر بات کریں گے۔ بحیثیت مومن، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک اسلام کی روشنی پھیلائیں۔ ہمیں ہدایت کا مینار ہونا چاہیے، دوسروں کو راست بازی اور نجات کا راستہ دکھانا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنی زندگیوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار کر اور ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت، ہمدردی اور رحم کے پیغام کو پھیلا کر جن سے ہم رابطے میں آتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تعلیم دینے اور اپنے ایمان کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اسلام کی تعلیمات سے اچھی طرح واقف ہو کر ہی ہم دوسروں کو صحیح راستے کی طرف مؤثر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے وہ نور بنے جو انسانیت کی سچائی کی طرف رہنمائی کرے۔ آئیے ہم اپنے آپ کے بہترین ورژن بننے کی کوشش کریں اور اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے ساتھ بانٹیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے، اور یہ کہ دوسرے لوگ آپ کے طریقے پر عمل کرنے سے غفلت کا انکار کرتے ہیں۔ خدا نے محمد کو بھیجا جیسا کہ اس نے پچھلے تمام انبیاء کو بھیجا، ہماری راہ کو روشن کرنے کے لیے۔ خدا نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر اپنی کتاب کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور ان کو ان کے گناہوں اور کج رویوں سے پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت میں ہدایت کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے۔ خدا نے لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ گناہ سے پاک ہو سکیں۔ جن کو رسولوں نے روشن کیا انہوں نے بارگاہ الہی کا راستہ پایا اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ ابراہیم حقی کے الفاظ میں خدا نے اعلان کیا کہ وہ آسمانوں اور زمین میں شامل نہیں ہو سکتا، اسے صرف دلوں سے جانا اور پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں نے انسانیت کو خدا کی معرفت تک پہنچایا۔ جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کے باطن میں اس کی طرف سے چھوتے ہیں، چاہے اسے دل، روح، ضمیر کہا جائے، کیونکہ صرف وہی خدا کو اس کی مکمل طور پر پکڑ سکتا۔ ذہن اسے نہیں سمجھ سکتے اور فلسفہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا انبیاء نے روحوں کو پاک کیا تاکہ وہ آئینہ بن سکیں جس میں خدا خود کو ظاہر کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے تاکہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے تھے۔ یہاں 3 نکات پر زور دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے، انبیاء عام آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ چنے ہوئے آدمی تھے جن کے ذریعے خدا نے خود کو ظاہر کیا۔ خادی نے ان کو چانا اور ان کی پرورش پر بہت توجہ دی تاکہ وہ ہمیشہ اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے پیشروؤں کی طرح پیغمبر محمد نے ہمیشہ خدا کی خوشنودی کی پیروی کی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، رفیق الاعلیٰ کی طرف۔ ان کی اہلیہ عائشہ اپنے آخری لمحات کے بارے میں درج ذیل بیان کرتی ہیں، میں اس کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ تھا۔ جب بھی وہ بیمار ہوتے تو مجھ سے ان کے لیے دعا مانگتے اور ان کے دست مبارک سے میری دعا قبول ہونے کی امید میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی۔ ان کی آخری بیماری کے دوران میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا اور دعا مانگی جب انہوں نے اچانک اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور کہا، رفیق الاعلیٰ کے لیے۔ دوسرا، دنیا میں ہمیشہ ایسے جانشین ہوتے ہیں جو سچائی کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ جس چیز کی تلاش انبیاء نے کی ہے اس کی تبلیغ کریں جس کی انبیاء نے تبلیغ کی، اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں انبیاء کی سختی سے پیروی کریں۔ تیسرا، موت مکمل فنا نہیں ہے بلکہ اس سے مکمل طور پر الگ ہوئے بغیر دنیا کی تبدیلی ہے۔ انبیاء کی وفات خاص ہے۔ شہداء کے معاملے میں، جن کا روحانی درجہ کسی نبی سے کم ہے، قرآن کہتا ہے، خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء ہیں۔ مردہ اس طرح حضرت محمد کی وفات نہیں ہوئی جیسا کہ ہم اس لفظ کو سمجھتے ہیں۔
اس نے صرف جگہیں بدلیں اور زندگی کے کسی اور جہت درجے میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ جو اپنی اندرونی صلاحیتوں کے ساتھ دوسری جہتوں میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ وقت اور جگہ کی مختلف جہتوں کا تجربہ کرتے ہیں، مختلف مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور چیزوں اور واقعات کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم چیزوں اور واقعات کو اس دھارے کے مطابق دیکھتے ہیں جس میں ہم ہیں۔ جو لوگ اس دھارے کے تمام جہتوں کو دیکھنے کے لیے کافی اونچے اٹھتے ہیں، ان کی بینائی کا دائرہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے جب وہ اوپر جاتے ہیں۔ اس طرح معاملات پر غور کرتے وقت ان کی صلاحیت اور فیصلہ زیادہ جامع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ اور ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹھے ہوں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے۔ کچھ لوگ آخرت میں فرشتوں کے سامنے اسی نماز کی امامت کر رہے ہوں گے۔ اولیاء کا ایک خاص طبقہ ہے جسے ابدال متبادل کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جگہ فوراً ایک نیا بنا دیا جاتا ہے جو جب چاہے نبی کو دیکھ سکتا ہے۔ 16ویں صدی کے ایک عالم جلال الدین السوط نے ایک بار کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 28 بار جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی متحرک ہونا چاہیے، چاہے مضامین یا ویڈیوز کا اشتراک کر کے بامانی گفتگو میں مشغول ہو، صرف ایک اچھا سامع بن کر ہم دوسروں کو اسلام کی خوبصورتی اور سچائی کو دیکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسلام کی زندہ مثالیں بن کر اور اس کی تعلیمات کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہوئے انسانیت کی راہ کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔